پاکستان میں ٹرانسجنڈر افراد شدید محرومی، ڈسکرمنیشن اور بدسلوکی کی شکایت کرتے رہے ہیں۔ 4 برس پہلے پاس ہونے والا ان کو شناخت کی آزادی دینے کا قانون اب پاکستان میں ایک اچھے خاصے تنازع میں بدلتا جا رہا ہے۔ شناخت جیسے بنیادی انسانی معاملے پر ٹرانسجنڈرز کو ملنے والا یہ ریلیف بھی پاکستان میں کنٹروورشل کیوں بن گیا ہے؟ 2018 میں یہ بل پاس ہوا تھا، اس سے پہلے تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں تھے، تو جب سے یہ بل پاس ہوا ہے ہمارے کافی اس طرح کے ہم اسکول جا سکتے ہیں، اپنا علاج کروا سکتے ہیں، ہمارے کارڈ بن سکتے ہیں۔ میرا نام عالیہ ناز کی ہے اور آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ 2018 میں پاکستان میں بننے والے ٹرانسجنڈر آئیڈینٹی ایکٹ کو خطے میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ٹرانس رائٹس کے حوالے سے ایک پروگریسو اور مثبت قانون تصور کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں اس پر کچھ حلقوں کی طرف سے اعتراضات بھی ہوتے رہے ہیں اور اب صرف 4 سال بعد اس قانون پر پاکستان میں تنازع ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ مخالفین کا الزام ہے کہ یہ قانون غیر اسلامی ہے اور ہم جنس پرست افراد اس قانون کا سہارا لے کر اپنی ہی جنس کے لوگوں سے شادیاں کرنا چاہتے ہیں، لیکن نادرا کہتا ہے کہ کسی بھی قانون کے تحت خواجہ سرا افراد کو شادی کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی خواجہ سرا اپنی پیدائشی جینڈر آئیڈینٹی تبدیل کرنا بھی چاہے تو قومی شناختی کارڈ پر ان کی شناخت عالمی معیار کے مطابق صرف ایکس ظاہر کی جاتی ہے، جبکہ نادرا کے ڈیٹا میں ان کی وہ شناخت درج کی جاتی ہے جس طرح وہ خود کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں۔ نادرا کے مطابق جنس تبدیل کرنے کے خواہش مند نان ٹرانسجنڈر افراد کا بھی 2018 کے ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے کیسز میں سرکاری بورڈ میڈیکل ٹیسٹس کی بنیاد پر کسی نان ٹرانسجنڈر فرد کی جینڈر آئیڈینٹی کی سفارش کرتا ہے، جس کے بعد ہی شناخت اور جنس کی تبدیلی ممکن ہوتی ہے۔ اس قانون کے سپورٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگز، کچھ غلط فہمیاں ہیں جن کی وجہ سے تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ خیر، لیکن لوگ اس قانون کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں؟ لوگ اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہے ہیں، وہ ایک ایشو آ رہا ہے۔ بیسیکلی ٹرانسجنڈر ایکٹ پہ بات ہونے کی ضرورت ہے اس ٹائم۔ اس کو واپس لینے تو ایک بہت ہی غلط سٹیپ ہوگا۔ ٹرانسجنڈر کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے ہماری سوسائٹی میں، اینڈ the least we can do for them is to give them their basic human rights۔ بہت سارے کویسچنز ہیں ٹرانسجنڈرز کے لیے، تدفین کا، ٹرانسجنڈرز چلڈرن کے لیے بے فارم کا، ٹرانسجنڈرز کے لیے جو ہے وہ والدین پیرنٹس ایکسیپٹنگ کا، بہت سارے سوالات اس میں اٹھتے ہیں۔ پہلے اس سے کوئی بات نہیں ہوتی تھی اس بارے میں، تو اس وجہ سے کچھ پہلے میرا کچھ بھی نہیں بنا تھا۔ سوشل میڈیا کے اوپر ہی ایک پورا وہ پڑھا تھا، ڈاکومنٹ پڑھا تھا، تو اس سے مجھے یہ نالج ملی تھی کہ بیسیکلی یہ ایکٹ ہے کیا۔ اٹس ریلیف کہ اب اس کو آپ کو لبرٹی دی گئی ہے کہ آپ اپنا جینڈر چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان میں ٹرانسجنڈر افراد کی قانونی حیثیت 13 سال پہلے تک بھی واضح نہیں تھی۔ 2009 سے پہلے تک پاکستان میں ٹرانسجنڈر افراد کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں تھا، یعنی ان کو شناختی دستاویزات جاری نہیں کی جاتی تھیں۔ 2009 میں سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں ٹرانسجنڈر افراد کے اندراج اور انہیں شناختی کارڈ جاری کیے جانے کا حکم دیا، اور پھر 2018 میں ٹرانسجنڈر افراد کے حقوق کے لیے ٹرانسجنڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ کے نام سے قانون بنایا گیا۔ اس قانون میں ان افراد کو ٹرانسجنڈر میل یا فیمیل کے طور پر سیلف آئیڈینٹی کا تعین کرنے اور شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، تعلیمی اسناد اور دیگر سرکاری دستاویزات پر ان کی اس شناخت کے اندراج کا حق ملا۔ اس برس فروری میں پاکستانی وزارت خارجہ نے اپنے سفارت خانوں کو ہدایت بھی کی کہ جن ملکوں میں جنس کے خانے میں ایکس یعنی تیسری جنس کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور پاکستانیوں کو حج، عمرے اور زیارتیں کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، وہاں کے متعلقہ حکام میں آگہی پیدا کی جائے۔ یعنی اس قانون کے بعد کسی بھی میڈیکل پروسیجر یا قانونی کارروائی کے بغیر ٹرانسجنڈرز پاکستانی شہری اپنی جینڈر آئیڈینٹی چینج کر سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ریم شریف نے کی۔ دیکھیے، میرا یہ آئینی حق ہے کہ میری عزت کی رکھوالی جو ہے، میری عزت کی جو رکھوالی کو اگر میں کہوں پروٹیکشن ہے، وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ میں اپنے کپڑے اتار کے کیوں کسی مشین سے گزروں اپنی شناخت کو دکھانے کے لیے؟ میرے لیے تو یہ بے حرمتی ہے میری۔ میڈیکل بورڈ کیپنگ یا کسی بھی طرح کا جو معائنہ ہے طبی لحاظ سے، وہ اگر میرا ہوگا تو وہ پاکستان کے ہر شہری کا ہوگا۔ ہر شہری سے مراد ہر مرد کا اور ہر عورت کا۔ پھر جو ہے وہ میں اپنا معائنہ کروانے کے لیے تیار ہوں گی۔ ادروائز تو یہ میرے ساتھ زیادتی ہے، امتیازی سلوک ہے۔
دیکھیے اس قانون سازی کا ایک ڈائریکٹ فائدہ جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پڑھا لکھا طبقہ نظر آنا شروع ہو گیا ٹرانسجنڈر پاپولیشن کے اندر. ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس سارے معاملے کا سکیل کیا ہے؟ پاکستان میں آخر ٹرانسجنڈر افراد کی آبادی ہے کتنی؟ اس پر خاصا اختلاف ہے، لیکن 2017 کی مردم شماری کے مطابق ملک کی 20 کروڑ سے زیادہ کی آبادی میں کل 21,774 ٹرانسجنڈرز ہیں. 2018 کا ٹرانسجنڈر ایکٹ بننے کے بعد سے لے کر اب تک نادرا کے پاس 2,978 نئے ٹرانسجنڈرز رجسٹر ہوئے ہیں، اور اب تک صرف 14 افراد نے نادرا میں اپنی پیدائشی جنڈر آئیڈینٹی تبدیل کرائی ہے. ان میں ٹرانسجنڈر اور نان ٹرانسجنڈر افراد شامل ہیں. اور ٹرانسجنڈر ہی نہیں، کسی نان ٹرانسجنڈر فرد کے لیے بھی سیکس ری اسائنمنٹ سرجری کروا کر اپنی پیدائشی بایولوجیکل سیکس چینج کرانا ایک پہاڑ سر کرنے جیسا کام ہے. مجھے تو ایز خود جو ہے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو یہ کوئی بیماری ہے یا یہ اللہ کی طرف سے یا کچھ بھی. میں تو اپنے اندر ہی سوچتا رہتا تھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیونکہ میں تو کسی سے کہہ بھی نہیں پاتا تھا. کہ میں یہ سوچتا تھا کہ یہ صرف میں ہی ایسا ہوں، دنیا میں اور کوئی پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں. میں جو ہے تو پھر جب میں نے اپنے بارے میں ریسرچ سٹارٹ کی تب مجھے پتہ چلا کہ یہ جنڈر ڈسفوریا ہے اور اس طرح. پھر میں نے اس کے لیے سائیکاٹرسٹ اور ڈاکٹرز کے بارے میں ریسرچ سٹارٹ کی. پھر میں پشاور میں، اسلام آباد میں کافی سائیکاٹرسٹ کے پاس میں گیا، اور یہ بالکل ویسے ہی فضول بات ہے کہ اگر کوئی کہے کہ کسی کو بس مائنڈ میں یہ آ جائے کہ وہ اپنا جنس تبدیل کروائے تو وہ ایزیلی کروا لے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. اور ٹویٹر پر بھی ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ کے بارے میں اور اس حالیہ کنٹروورسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ابرار احمد نے لکھا کہ پاکستان میں اب اس بل پر بحث ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر زندگی کے ہر شعبے سے لوگ اس پر کھل کر بات کریں گے جیسا کہ ہو رہا ہے تو ہم یہاں پاکستان میں ایک اچھا اور منفرد قانون بنا سکیں گے. کاشف حفیظ نے لکھا کہ پاکستان میں ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 سے متعلق ٹرانسجنڈر اور انٹرسیکس کے بارے میں بحث شروع ہو گئی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے آگے ہی بڑھ رہی ہے یا پھر اسے کچھ لوگ اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور جاوید نے لکھا کہ یہ قانون ایک غیر معمولی مثبت قانونی کامیابی تھی. پاکستان نے 2018 میں ٹرانسجنڈر افراد کو برابری کا حق دیتے ہوئے قانون پاس کیا تھا. اب تک دنیا میں صرف 20 ممالک نے اس طرح کی کوئی قانون سازی کی ہے. تو اس قانون کے تحت ٹرانسجنڈر افراد کو کون سے حقوق ملے اور کیا موجودہ کنٹروورسی سے یہ حقوق خطرے میں پڑ سکتے ہیں؟ اس میں ایک ورڈ یوز ہوا ہے کہ سیلف پرسیو جینڈر. تو سیلف پرسیو جینڈر جو ہے وہ ایک جو ٹرانسجنڈر ہے وہ نادرا کے پاس آئے گا، وہ اپلیکیشن دے گا کہ میں جی بیسیکلی میرا جینڈر میل ہے اور میں جو ہے میں اس جینڈر کو میل سے جو ہے وہ فیمیل میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اس کی جینڈر جو ہے وہ اکارڈنگلی چینج ہو جائے گی. اور صرف ایک مرتبہ جینڈر چینج ہوگا. اگر دوسری مرتبہ جینڈر اگر وہ چینج کروائیں گے تو پھر وہ اس کو کوجنٹ ریزنز دینے ہوں گے. پہلے جو ہے ان کے پاس رائٹس تھے، لیکن ایک ایسا جو ہے وہ لا پاس ہوا جس میں کیٹیگوریکلی انہوں نے مینشن کر دیا کہ جی یہ سارے حقوق جو ہیں وہ ٹرانسجنڈرز کے پاس بھی ہیں. ایکٹ کی میں تبدیلی بھی ہو جائے تو فل جو ہے وہ اس کی تبدیلی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. ایٹ دا موسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے جینڈر چینج کیا ہے تو ان کے جو ہے وہ میڈیکل بورڈ ہو جائیں گے، جو کریکٹ جینڈر ہے وہ ان کے CNIC میں جو ہے وہ اندراج ہو جائیں گی اس کی. ایک طرح سے دیکھا جائے تو بات بہت سمپل ہے. ہر پاکستانی شہری کو برابر کے حقوق حاصل ہونے چاہیے. ہر پاکستانی شہری کو تعصب، نفرت اور ڈسکرمنیشن کے بغیر اپنی زندگی گزارنے کا حق ہونا چاہیے، اور ایک پاکستانی شہری کے طور پر شناخت کا حق بھی اسی کو ہونا چاہیے. ٹرانسجنڈر افراد صدیوں سے معاشرے کی مارجنز پر زندگی گزارنے پر مجبور رہے ہیں. ان کے حق میں قانون سازی اس مارجنلائزیشن کو، انہیں جس طرح معاشرے سے باہر رہنے پر مجبور کیا گیا ہے، اس کو ختم نہ صحیح تو کم سے کم کرنے کے لیے ایک ضروری اور اہم قدم ہے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں.